حبیبتی وابنۃ حبیبی، اے میری حبیبہ، اے میرے حبیب کی بیٹی، سلیمی تعطا، آج مانگ، آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ خدایا ہر وہ فرد جس نے میری ذریت کو ایک گھونٹ پانی پلایا، جس نے ایک نوالا کھانا کھلایا، سب کو لے جائیں۔ یہ خیر کثیر تب ہوگی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ خدا کا خیر ہمیشہ جاری ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنے ظرف کو ایسے بنانا ہے کہ خدا کے خیر سے زیادہ لے سکیں۔ ان مسائل کے جملوں کو روک کے ایک جملہ عرض کروں گا اپنے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے محضر میں جسارت نہیں کرتا۔ بیوی آج بھی خیر کثیر ہے، بیوی آج بھی علم بانٹتی ہے، آج بھی معنویت بانٹتی ہے، آج بھی توفیق عبادت بانٹتی ہے، آج بھی توفیق توبہ بانٹتی ہے، آج بھی توفیق نصرت دین بانٹتی ہے، آج بھی توفیق عزاداری بانٹتی ہے، آج بھی توفیق کے اعمال صالحہ بانٹتی ہے، آج بھی توفیق نصرت امام زمانہ بانٹتی ہے، آج بھی توفیق شہادت بانٹتی ہے۔ بیوی سے لینا ہے تو اپنے ظرف کو پاک کرنا ہوگا، بیوی سے لینا ہے تو گناہوں سے دور ہونا ہوگا، بیوی سے لینا ہے تو نیت کو پاک کرنا ہوگا، اس طرف سے کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کبھی اپنے پاکیزہ ظرف کو سیدہ کونین کے دروازے پہ پھیلایا ہی نہیں۔ اگر پھیلا دیتا تو شاید سلمان بن جاتا، اگر پھیلا دیتا تو شاید روزر بن جاتا، اگر پھیلا دیتا تو شاید علامہ ہندی بن جاتا، اگر پھیلا دیتا تو شاید سید حسن نصر اللہ بن جاتا۔ ایک مرتبہ اس بی بی کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہے۔ آخری دن تھا، اگرچہ زخمی تھی، اگرچہ کمزور تھی، اگرچہ زخموں سے خون جاری ہوتا تھا، اگرچہ کھڑے ہو کے چل نہیں سکتی تھی۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، معصوم کے الفاظ ہیں، کانت ناحلۃ الجسد، کمزور ہو چکی تھی۔ میں کہوں گا مولا کتنی کمزور ہو چکی تھی؟ فرمایا حتی صارت الخیال، اتنی کمزور ہو چکی تھی جب صحن میں چلتی تھی ایسے لگتا تھا کوئی سایہ چل رہا ہے۔ باقیت العین، پھر عرض کروں گا میرے الفاظ نہیں معصوم کے، باقیت العین، بابا کے بعد جس نے دیکھا روتے ہوئے دیکھا۔ مولا ہمیشہ روتی تھی یا کبھی خاموش بھی ہوتی تھی؟ شاید نہ فرمائے ہاں کبھی گریہ بند ہو جاتا تھا۔ مولا کب گریہ بند ہوتا تھا؟ شاید فرمائیں گے یغشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، ہاں کچھ دیر کے بعد رسول کی بیٹی غش کھا جاتی تھی۔ ہاں گریہ تب بند ہوتا تھا جب غشی میں جاتی تھی، غشی سے افاقہ ہوتا تھا پھر گریہ شروع ہو جاتا تھا۔ معصوم کا اگلا لفظ سنیں گے، منحدۃ الرکن، رسول کی بیٹی اس عمارت کی طرح تھی جس کا ستون گر گیا ہو۔ میں تو الفاظ ہی بیان کر سکتا ہوں، میرے الفاظ میں معصوم کے ہیں۔ منحدۃ الرکن، ایسی بیوی جس کا رکن گر گیا ہو، جس کا ستون گر گیا ہو، اس لیے یا عصا کے سہارے چلتی تھی یا کبھی اپنے بیٹے حسن کو بلا لیتی تھی، حسن بیٹا اپنا کندھا حاضر کرو، تمہاری ماں نے 2 قدم چلنا ہے۔ آخری دن 2 جمادی الثانی کا 95 دن کی روایت کے مطابق یا 12 جمادی الاول کا 75 دن کی روایت کے مطابق آخری دن تھا۔ راوی کہتا ہے آج رسول کی بیٹی کی طبیعت کچھ بہتر تھی، آج صبح زود غسل فرمایا، آج کپڑے پہنے، آج بچوں کو تیار کیا، لیکن جب دن ڈھلا پھر سے نقاہت آئی، پھر سے کمزوری کا احساس ہوا۔ یہ ایک وقت وہ آیا، کہا اماں فضا، ام ایمن، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں۔ سوال کیا اے دختر رسول، آپ نے اس وقت تو کبھی آرام نہیں فرمایا؟ کہا نہیں میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد علی کو بلا بھیجنا اور علی سے کہنا ھذا الفراق واللقاء یوم القیامہ۔
اس جملے کو شاید کوئی محسوس حادل فراق، یعنی یہ جدائی ہے۔ امیر المومنین نے، میں سارا مسائل نہیں پڑھ سکوں گا شاید، کراچی میں پڑھ رہا تھا 5 دن، میں نے بی بی کے مسائل پڑھا، اور بی بی کے مسائل 10 دن بھی پڑھے جا سکتے ہیں، میں سارے نہیں عرض کر سکوں، لیکن ایک وہ لوحہ ہے جو امیر المومنین نے تعویذ قبر بند کرنے کے بعد جناب سیدہ کی قبر پہ پڑھا، علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا ہے، ایک طولانی لوحہ ہے، اس کا ایک جملہ بڑا مظلومانہ ہے۔ رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میری فاطمہ مجھ سے چھین لی، آپ کی امت نے میری فاطمہ مجھ سے چھین لی۔ فضہ سے کہا، فضہ علی سے کہہ دینا، حاصل فراق، یہ جدائی ہے، واللقاء یوم القیامہ، آپ فروز قیامت ملیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 بچے آئے ہیں، حسن و حسین نے پوچھا، ہے نا امنا، ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ کہا آرام فرما رہی ہیں۔ دونوں بچے اندر داخل ہوئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، حسن آگے بڑھے، اپنا سر اپنی ماں کے سینے پر رکھا۔ روایت کے الفاظ سنیں کہ غریب کربلا نے کیا کیا؟ روایت کہتے ہیں، کان یقبل قدمیہا، کبھی دایاں قدم چومتا تھا، کبھی بھاں چومتا تھا۔ حسن سینے پہ رکھ کے کہہ رہا تو یا اماں، مادر جان جواب دیجیے، حسن سوال کر رہا۔ حسین پاؤں چوم چوم کے، پاؤں کی تلیاں چوم چوم کے کہتے تھے، اماں ہمارے ساتھ بات کیجیے۔ جب جواب نہ آیا، چھوٹے چھوٹے شہزادے بھاگے، اس دروازے سے نکلے جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا امیر المومنین عبادت میں مشہور ہے، امیر المومنین نے بچوں کو اس طرح اضطراب میں بھاگتے ہوئے آتے دیکھا، امیر المومنین کچھ سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ مصلی عبادت سے اٹھے، کہا میرے بچوں کیا ہوا؟ قریب پہنچے، روایت میں ایک جملہ لکھا، حسن نے ایک جملہ کہا، یا ابتا قد ماتت امنا، پاپا ماں چھوڑ کے چلی گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آواز پر رحم فرمائے۔ آپ نے یہ جملہ سنا، کائنات کے شعر میں یہ جملہ سنا، پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت نے کیا کہا؟ علی نے جملہ سنا، کیا ہوا؟ قد وقع علی وجہہ علی الارض، جہاں کھڑے تھے منہ کے بل زمین پہ۔ رسول اللہ نے اپنی وفات سے 1 دن پہلے امیر المومنین سے کہا تھا، آیت اللہ وحید خراسانی نے اس کے بارے میں لکھا، علی عن قریب ینحد رکناک، علی عن قریب تیرے 2 ستون گر جائیں گے، یعنی تیرے 2 ہی ستون ہیں۔ عن قریب تیرا پہلا ستون گرے گا، رسول خدا نے خود فرمایا، خود وضاحت کی، عن قریب تیرا پہلا ستون گرے گا جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، میرے جانے کے تھوڑے عرصے بعد تیرا دوسرا ستون گرے گا جب میری بچی اس دنیا سے جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، جس عمارت کے 2 ستون ہو، پہلے ایک ہٹایا جائے پھر دوسرا ہٹایا جائے، جب دونوں ستون ہٹیں گے اس کی حالت کیا ہے؟ وہی علی کی حالت تھی۔ میں نے مقتل میں 2 معصوموں کی حالت دیکھی ہے، ایک کربلا میں جب علی اکبر نے کہا یا ابتا علیک منی السلام، تاریخ نے لکھا حسین سنتے ہی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ دوسرا جب حسن نے کہا بابا ماں چل بسی، امیر المومنین سنتے ہی زمین پہ منہ کے بل گرے۔ ایک مرتبہ اپنی قوت کو جمع کیا، اٹھے، اب اپنے بچوں سے آگے توڑے، گھر کے دروازے میں داخل ہوئے، جناب فضہ کھڑی ہے، ام ایمن کھڑی ہے، کنیزیں کھڑی، بلند آواز میں رو رہی ہے۔ اب علی ایک لحظہ کے لیے رکے،
کنیزوں کو روتے ہوئے دیکھا، اب ان سے کچھ نہیں پوچھا، ایک مرتبہ پھر بھاگے آئے، اپنے حجرے میں داخل ہوئے، رسول کی بیٹی کے سرانے آ کے بیٹھے۔ بعض اوقات اس جملے کو اکیلے بیٹھ کے محسوس کرتا ہوں، آپ کبھی مصلی عبادت پہ اکیلے بیٹھ کے اس منظر کو محسوس کیجئے گا۔ ایک ایرانی نوحہ خان نے اس جملے کو ایک نوحے میں پڑھا، اسے بار بار بعض اوقات سنتا ہوں، بیٹھے دختر رسول کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا فاطمہ کلمینی، فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ مطلب لکھا، امیر المومنین نے 7 یا 8 جملے تبدیل کیے۔ اے رحمت للعالمین کی بیٹی علی سے بات کرو، اے ختم الرسل کی بیٹی علی سے بات کرو۔ سنیں گے کیا کہہ رہے تھے؟ اے علی کی تنہائی کی ساتھی علی سے بات کرو، اے علی کی مشکل کی ناصرو علی سے بات کرو۔ 7 یا 8 مرتبہ کہا یا فاطمہ کلمینی، فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ فاطمہ علی کا دل ڈوبتا ہے، فاطمہ علی سے برداشت نہیں ہوگا، فاطمہ ایک مرتبہ علی سے بات کرو۔ آپ جا کے علماء سے پوچھئے گا، میں نے روایت پڑھی ہے، مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا، یا تو ابھی بی بی کی روح نے پرواز نہیں کیا تھا، یا علی کو سہارا دینے کے لیے خدا نے پھر سے روح ڈال دی۔ ایک مرتبہ دختر رسول کی آنکھیں کھلی، آنکھیں علی ابن ابی طالب کی طرف پھیری، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو گرے، دختر رسول کے آنسو گرے، علی کے آنسو بھی گر گئے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کی آنکھیں پھر بند ہو گئی، اب علی نے گریہ کیا، اٹھے جناب سیدہ کے سرانے سے، بچوں سے کہہ دیا بچوں تمہاری ماں نے وصیت کی تھی، ختم الرسول کی بیٹی اپنے بابا کے شہر مدینہ میں وصیت کر رہی تھی، یا علی غسلنی فی اللیل، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، کفنی فی اللیل، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، ولا تخبر احد، علی کسی کو خبر نہ دینا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھا لینا۔ کوئی نہیں تھا علی جسے بھیجتے، پہلے کہا حسن میرے لال جاؤ چچا سلمان کے دروازے پہ، کسی اور کو خبر نہ ہو، چچا سلمان سے کہنا علی کہہ رہے ہیں میری غربت کا وقت ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ چچا مقداد کے دروازے پہ جا کے بھی یہی کہنا، 3 لوگوں کو بلا لینا، پھر گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے امیر المومنین نے کہا میرے بچوں، اے فاطمہ زہرا کے یتیموں، تمہاری ماں کی وصیت ہے کسی کو پتہ نہ چلے، میرے بچوں رو لینا، لیکن خیال رہے اونچی آواز میں نہ رونا۔ میں حضرت معصومہ میں مجلس سن رہا تھا، آیت اللہ مومنی فرما رہے تھے علی کے اس حکم کے بعد فاطمہ زہرا کے چھوٹے چھوٹے یتیم کوئی گھر کے ایک کونے میں، کوئی گھر کے دوسرے کونے میں اپنی ایک مرتبہ پردہ لگا، غسل کا اہتمام ہوا، دوران غسل ایک مرتبہ سارے گھر میں یا سارے محلہ بنی ہاشم نے ایک چیخ کی